ابتدا ہے رب جلیل کی پاک اور بابرکت نام کے ساتھ، جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جو وجہ ظہور کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے ساتھ آج ایک اور سماجی رویے پر بحث کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس سماجی بحث کا مرکز بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں موجود ایسے بدخصلت، بد کردار اور بدبخت انسان ہوں گے جو کہ تمام تر سماجی، معاشرتی اور معاشی بدکاریوں کے بعد بھی اپنے آپ کو درویش اور بزرگ منوانے کے مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے لوگ چونکہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہوتے ہیں اور ان کے دامن میں کوئی بھی ایک ایسی اچھی مثال نہیں ہوتی جس کو وہ پیش کریں یا لوگ جس کو بیان کریں، تو اس طرح کے لوگ اپنے مخالفین کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو مثال بنا کر اس طرح کے لوگ دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھا، اس شخص نے ہمارے ساتھ مخالفت کی اور ہم جیسے درویشوں کے ساتھ مخالفت کے نتیجے میں اس شخص کا نقصان ہوا۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم لوگ انسان ہیں اور انسانی معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں خواہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان ترقی کرتا ہے تو کبھی انسان تنزلی کی طرف جانب ہو جاتا ہے، کبھی انسان دائیں جاتا ہے تو کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے تو کبھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم میں سے کسی بھی انسان کی زندگی خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ اگر کوئی انسان اپنے کسی مقام سے گر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کے گرنے کی وجہ سے درویش اور بزرگ بن چکے ہیں۔ جو کرمنل ہے، جو کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہی رہے گا، جو اچھا ہے وہ اچھا ہی رہے گا۔ لہٰذا اگر آپ کے کسی مخالف کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ بہت درویش اور بہت بزرگ ہیں۔ آپ کا اخلاق آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا کردار آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق صرف اور صرف آپ کے اپنے اموال پر ہی مشتمل ہوگا اور اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اپنے اس بیان کی وضاحت کے لیے میں اپنی زندگی میں پیش آنے والے 3 واقعات بیان کرنا چاہوں گا۔ ہم اپنے گاؤں میں کسی جگہ پر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ایک خود ساختہ اسی کردار کا حامل ایک درویش بھی موجود تھا۔ ایک آدمی باہر سے آیا اور اس نے اس درویش سے کہا کہ وہ آپ کا جو مخالف تھا اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ وہ خود ساختہ درویش اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، آپ نے دیکھا کہ جس نے ہم جیسے درویشوں کی مخالفت کی اس کا کیا انجام ہوا۔ میں اس شخص کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ میں اس شخص کے ذاتی کردار سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ کردار کے لحاظ سے وہ شخص مکمل طور پر دیوالیہ تھا اور اس کی نظر میں کسی کی ماں بہن کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی بد کرداری کی وجہ سے اس کی اولاد تک اس کو گالیاں دیتی تھی اور اس کو منع کرتی تھی کہ تم یہ کام چھوڑ دو، اپنا تو منہ تم کالا کرتے ہی ہو، ہمارا منہ کیوں کالا کر رہے ہو؟ لہٰذا ان بد عمالیوں سے باز آ جاؤ اور خود بھی سکون سے رہو اور ہمیں بھی سکون کے ساتھ رہنے دو۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بد کردار شخص جس کا دامن مکمل طور پر خالی ہے،
وہ کس انتظار میں تھا کہ کسی کا نقصان ہو اور وہ اس نقصان کو بنیاد بنا کر یہ بات کرے کہ دیکھا اس شخص کی میرے ساتھ مخالفت تھی اور جو میرے ساتھ مخالفت کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ میں ایک درویش اور بزرگ آدمی ہوں۔ دوسروں کے نقصان میں اپنی درویشی کے ثبوت اور سرٹیفکیٹ تلاش کرنے والے اسی طرح کے ایک اور خود ساختہ درویش کی داستان میرے پاس موجود ہے۔ یہ دوسری مثال ہے جو میں اپنے بیان کی وضاحت کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں یونان کے دارالحکومت ایتھنز کی ایک کمپنی میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک پاکستانی ٹھیکیدار بھی کام کرتا تھا جس کی اچھی خاصی کمائی تھی۔ کمپنی نے اس شخص کے بیہیویئر کی بنیاد پر اس سے اختلاف کرتے ہوئے اسے مزید کام دینے سے انکار کر دیا اور وہ شخص کمپنی کے سینئر افراد کے ساتھ جھگڑا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ کسی وجہ سے اس شخص نے اپنے ذہن میں یہ بنا لیا کہ شاید میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اسے اس کام سے جواب ملا ہے۔ اتفاق سے اسی کمپنی میں میرے ساتھ ایک سیریس حادثہ پیش آیا تو کسی دوست نے اس ٹھیکیدار کو جا کر اطلاع دی کہ سرور کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو چکا ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم جا کے اس کی عیادت کرو۔ تو جیسے ہی اس نے اس حادثے کے بارے میں سنا تو فوری طور پر اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ اس شخص نے مجھ جیسے درویش کو وہاں سے کام سے نکلوایا اور اب دیکھو اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا اس کی ٹھیکیداری یا اس کے کسی کام کے ساتھ کسی قسم کا لینا دینا نہیں تھا۔ یہ اس کے معاملات تھے اور کمپنی کے معاملات تھے، مگر اس شخص نے میرے ایک نقصان اور میرے ساتھ پیش آنے والے حادثات کو بنیاد بنا کر اپنی سچائی اور بزرگی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد اس کے بھائی کی ایتھنز میں ہی ایک حادثے میں ہلاکت ہو گئی۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ہوا ہے، اور میں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو اگر اس طرح لوگ کسی کے نقصان کے ساتھ درویش بنتے ہیں تو دیکھو اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا درویش ہے یا میں بڑا درویش ہوں، حالانکہ یہ بات حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کا مخالف ہے اور اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان آپ کی درویشی، بہادری اور انسانیت کا سرٹیفکیٹ اور مثال نہیں ہے۔ اسی طرح کے کردار کا حامل ایک شخص ہمارے پاس یہاں پر سویڈن میں موجود ہے۔ اس شخص نے کم از کم 7-8 فیملی کا مستقبل تباہ کرنے کے بعد ان کا تقریباً 40 لاکھ روپیہ ہضم کر لیا ہے اور آج کل خود ساختہ درویش بنا بیٹھا ہے۔ جب کوئی اس کے ساتھ رابطہ کر کے اسے خوف خدا دلا کر، خوف خدا کے نام پر ان متاثرہ فیملی کے ساتھ رابطہ کرنے یا ان کے ساتھ لین دین کے معاملات طے کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ شخص جواب میں ایسے افراد کو فیس بک سے محفوظ کی ہوئی مختلف پوسٹیں شیئر کرتا ہے جن میں عذاب قبر اور آخرت کی بات ہوتی ہے اور خوف دلانے والے مختلف قسم کے اشعار ہوتے ہیں۔ یہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد بالکل پاک اور صاف ہے، اور جو کوئی بھی شخص اس سے اس بات کا تقاضا کرے گا کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، وہ لوگ جو مجرم ہیں۔ یہ شخص اس انتظار میں ہے کہ ایسے لوگ جو اس سے تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین طے کرے، ان لوگوں کا نقصان ہو تو وہ ان لوگوں کے نقصان کو مثال بنا کر اپنی بزرگی اور خود ساختہ درویشی کی علامت کے طور پر پیش کرے۔ حرف آخر سے پہلے آپ کی خدمت میں اس نوسر باز کی جانب سے شیئر کی جانے والی چند پوسٹ ملاحظہ ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح
ایسے نوسر باز اور فراڈیے ایک خود ساختہ بزرگ اور محترم ہستی کا روپ دھار لیتے۔ آج کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے نقصان کو بنیاد بنا کر اپنی بزرگی اور سچائی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کا ہونے والا نقصان کبھی بھی آپ کی بزرگی اور سچائی کے لیے سرٹیفکیٹ اور دلیل نہیں ہوتا۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہر کسی کے لیے دعا کریں۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں اور ہر کسی کا بھلا چاہا کریں۔ میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو پنجابی میں صرف ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ خیر سب دا بھلا تے سب دی خیر۔ اس طرح کی دعا سے ہم سب کا اجتماعی مفاد وابستہ ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم پر رحمت اور فضل کرے گی۔ جب ہم کسی کی برائی چاہیں گے، کسی کا برا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں ذلیل و برباد کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناراضگی سے بچیں اور ہمیشہ سب کے لیے دعا گو ہوں۔